کلچر اور بیانیہ اور یہ سارے جو مسائل ہیں یہ عرضاں لفظ اسی طرح کا ہو گیا ہے جیسے کلچر کے ساتھ ایجوکیشنل کلچر اور مطلب ہے کہنے کا ریسٹورانٹ کلچر، یہ سب جگہ ہم جوڑنے لگے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو ہے نیریٹو کے ساتھ بھی ہر چیز کو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی یہ غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ صاحب یہ جو نیریٹر ہے، کہانی کار، اور نیریٹو جو ہے ظاہر ہے کہ بغیر کردار کے وہ ہو نہیں سکتا، کردار کہیں ہوں گے، اس خطے کا خطہ بھی ہوگا اور ان کے اعمال و افعال بھی ہوں گے۔ تو اب جب نیریٹو کی ہم بات کرتے ہیں تو دراصل وہ ایسا بیانیہ جو ایک آئیڈینٹی رکھتا ہو، ایک شناخت رکھتا ہو، تو اس کی بات جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اگر دنیا کی طرف جاتے ہیں تو ایک زمانہ ہے کہ جہاں اساطیری بیانیے کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ دیو مالائی نوعیت ہے، اور کلیکٹیو پرسیپشن یہ ہے کہ صاحب چاند میں بیٹھی عورت جو ہے وہ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، یہ جو بیل جو ہے سینگ بدلتا ہے تو پتہ زلزلہ آ جاتا ہے، ارتھکویک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ساری جو نوعیت ہے کیا دنیا جب بھی چل رہی تھی، لیکن یہ بیانیہ جو تھا دراصل دیو مالائی بیانیہ تھا، یا جسے ہم اساطیری نوعیت کرتے ہیں۔ اور یہ جو اساطیری نوعیت اگر ہم دیکھیں تو جتنی تہذیبیں ہیں، دجلہ اور آپ کا اس کے فرات کے جو درمیان میسوپوٹامیہ ہے جہاں حمورابی آیا تھا، تو وہاں پر بھی ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ مسائل ہمیں اساطیری بھی ملتے ہیں، لیکن کچھ حقائق کی طرف بھی حمورابی جاتا ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد یہ ایک دور آتا ہے کہ جہاں ملی نوعیت پیدا ہوتی ہے، اور ملی نوعیت جو ہے مذاہب کی نوعیت سے آتی ہے۔ اس ملی